الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفیٰ الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الفلاحیہ القائم بالحق الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات تمام تر تعریفیں اور حمد اور ثنا اپنے پروردگار، اپنے مالک، اپنے رب کی، جو یکتا ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، وہ ہر ایک کے عمل پر اپنی نگاہ رکھتا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور لونر کیلنڈر کے ساتھ سولر تاریخ جو ہے وہ 7 جولائی 2024۔ واقعہ کربلا کو کتنے برس گزر چکے ہیں، واقعہ کربلا ادھر محرم کا نام آتا ہے، ادھر یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم حسین کی حرارت ہر مومن کے دل میں ہمیشہ رہتی ہے، جو اسے ہمیشہ بے چین رکھتی ہے۔ یہی بے چینی غم حسین کی، یہی تکلیف غم حسین کی مجھے اور آپ کو نہ صرف بے چین رکھتی ہے، بلکہ جہاں ہم نام مجلس کا سنتے ہیں، جس صورت میں سنتے ہیں، ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو کہ مسلسل 10 روز تک جاری رہے گی، آبویسلی 10واں روز ہمارا صرف مصائب کا ہوتا ہے، لیکن یہ 9 دن کی گفتگو کا عنوان ہے صبح عاشور سے لے کر عصر ظہور تک۔ صبح عاشور، عصر ظہور ایک طویل دورانیہ ہے، لیکن یہ کنیکٹڈ ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے۔ کیوں جڑے ہوئے ہیں اسی کا ہم غور کریں، اس لیے کہ جب آپ اس طرف نگاہ کرتی ہیں کہ کیوں جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کو
آپ کی اپنی ہستی نظر آتی ہے. آپ کو نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنی ذات کا آغاز بالکل وہ ابتدا جب آپ ذروں کی صورت میں تھے وہاں سے لے کر آپ کو اپنا انجام جنت کے بلند ترین مقام تک نظر آ جاتا ہے. عصر صبح عاشور سے لے کر عصر ظہور تک مسلسل عنوان ہے. اور میں اپنی ان بچیوں کو جن کو اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھ میں آتی اس کو سمپلیفائی کر دیتی ہوں کہ حسین سے مہدی تک. آج کی آبویسلی مجلس بالکل تعارفی مجلس ہے. میں آپ کو صرف ایک اوور ویو دوں گی کہ ہم ان 9 دنوں میں مسلسل کیا گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو آپ سب مومنین کا مومنات کا شکریہ کہ آپ لوگ اس سخت موسم میں بھی نکل کر آئے. لیکن یقیناً یہ شکریہ ہم اپنی جانب سے نہیں ادا کرتے اس لیے ہم تو خود انہیں حادثاتوں میں انہیں قریضوں میں شامل ہیں. آپ کو اس کا اجر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عطا کریں گی کہ آپ نے تمام تر جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کے باوجود آپ جہاں تک پہنچ سکتی ہیں آپ اپنی شہزادی کو ان کے بیٹوں کا ان کے کوئی بھرے گھرانے کا فرصہ دیتے ہیں. مجھے آپ مرثیہ سن رہی تھی وہ مرثیہ بالکل ظاہر ہے بالکل جو اول یادیں ہوتی ہیں بچپن کی اس میں سے ایک تھا جب ہم محرم میں سنا کرتے اور اس کا ایک مصرع دل کو کاٹ دیتا ہے کہ یہی ایام آزاد تھے جب فاطمہ کا گھر امت نے ختم کر ڈالا جلا ڈالا. لیکن کیا رکیا؟ کیا گھر ختم ہو جانے سے قتل ہو جانے سے مردوں کے بچوں کے جوانوں کے تہہ تیغ ہو جانے سے کیا بیویوں کے تنہا رہ جانے سے وہ ذمہ داری ختم ہو گئی آل محمد کی جو انہوں نے اٹھائی تھی؟ اور وہ کیا تھی اس کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں تاکہ ہمیں آگہی رہے کہ ہم کو اس مجلس کے ذریعے کیا اپنے اندر پازیٹیو چینجز لے کر آنی ہے. اور چینجز تو بڑا لفظ ہے بلکہ انہانسمنٹ کرنی ہے کس طریقے سے ہمیں اپنے اس مقصد کے لیے شکریہ جس کے لیے ہمیں خلق کیا جس کے لیے دعائے سیدہ ہمارے حق میں ہے جس کی وجہ سے ان کی دعا کی وجہ سے میں اور آپ سروائیو کر رہے ہیں آج جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں. یقین جانیے صرف اس لیے ہے کہ آپ سیدہ کے بیٹے کے غم کو اس پردیس میں آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کو جو کچھ بھی آپ کی ہجرت کے بینیفٹس مل رہے ہیں کہ آپ یہاں آئی ہیں سیٹل ہو گئی ہیں اچھی جابس مل گئی ہیں ایک عزت دار آپ کا اسٹیٹس ہے صرف اس لیے کہ آپ کو حسین کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے. صرف شیعوں تک نہیں پہنچانا بلکہ ہر انسان کے کانشیس تک آپ کو یہ پیغام پہنچانا ہے. اس لیے کہ حسین نے اپنا فرض 61 ہجرہ میں نبھا دیا تھا لیکن وہ مشن آج بھی جاری ہے جب تک کہ ظہور امام اصل علیہ السلام نہ ہو جائے گا. اور آپ پوری دنیا میں ایک جسٹس آرڈر ایک سوشل آرڈر نہیں اسٹیبلش کریں گے جو کہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوگا. اب شریعت سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا شریعت کے مطابق ہے تو صرف شیعوں کے لیے آ رہے ہیں امام. نہیں، امام ہر ہیومن کے لیے آ رہے ہیں. ناٹ اونلی ہیومن بلکہ اس پلانٹ پہ جتنی بھی خدا کی کریشن ہیں ان سب کے لیے جسٹس امام زمانہ لے کر آئیں گے. اسی لیے کہ ان کی ہی حکومت میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنی پیک پر اپنے ایپیکس پہ پہنچیں گی جو کہ آپ جیسا کہ حدیثوں میں سنتی ہوں میں آپ کے سامنے دہراؤں گی. اچھا اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو 3 اہم نقطے بتاؤں جو آج میں کوشش کروں گی لیبریٹ کرنے کی. یقیناً ذہن میں یہ سوال آتا ہے یہ موضوع کیوں چنا گیا؟ آپ یقین کیجیے جس وقت میں اس موضوع کا انتخاب کر رہی تھی تو میں بار بار اس چیز کو محسوس کر رہی تھی کہ یہ تو اتنا زیادہ سنا ہوا موضوع ہے کیا کہیں کیا نئی بات پڑھ رہی ہے. لیکن اگر آپ آج زمانے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھیں اس پر جو برننگ ایشوز ہیں برننگ ایشوز کیا ہے اس وقت آپ کے جیو پولیٹیکل سب سے بڑا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ رائٹ. اور فلسطین کا مسئلہ اب میرا آپ کا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہ گیا ہے بلکہ فلسطین کا مسئلہ اس پوائنٹ پر آ گیا ہے جو پوائنٹ حسین نے اسٹیبلش کیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ حق اور باطل کی معرفت. حق کو آئیڈینٹیفائی کرنا
باطل کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایک سائڈ چوز کرنا. اور اسی وجہ سے جب آپ زیارت پڑھتی ہیں امام کی, چاہے آپ روز پڑھیں چاہے آپ جمعرات پڑھیں, لیکن آپ اس میں باقاعدہ کہتی ہیں کہ لعن ہو, لعنت ہو, خدا کی رحمت دور ہو جائے ان لوگوں نے جنہوں نے حسین کو قتل کیا, ان لوگوں پر جنہوں نے حسین کے لیے گھوڑوں پر زین کسی اور لگام ڈالی. یہ زین اور لگام والی بات کیا ہے؟ میک اٹ سمپل. یہ زین اور لگام والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے ریسورسز فراہم کیے. یہ جو آج آپ بائیکاٹ کرتی ہیں نا, مجھے یہ برانڈ نہیں لینی اور یہ برانڈ نہیں لینی, اور یہ برانڈ جو ہے یہ فلسطینیوں کے قتل میں ایڈ کر رہی ہے. آج بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس اتنے بڑے ماس مرڈر کا, پوری جینوسائڈ کا, ہم اس کو نہیں سپورٹ کریں گے چاہے ہمارے چند سینٹس ہی کیوں نہ. تو یہ جو آپ لعنت بھیجتی ہیں نا زیارت عاشورہ میں, یہ اس کا اثر ہے آپ کے اوپر کہ آپ کہتی ہیں کہ جس نے امام کے خلاف ذرا سا بھی ریسورس پرووائڈ کیا. واقعہ سنا ہوئے, میں ابھی شروع میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتی ہوں, لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے عمل سے جو یزید کی فوج کو ایڈ کر رہا تھا, خود رسول اللہ نے ان کے خواب میں آ کر ان پر نہ صرف لعنت بھیجی بلکہ ان پر جو نفرین بھیجی خدا کے رسول نے, اس کا اثر وہ تا زندگی لے کے کیری کرتے رہے. ان کی شکلوں پہ جو لعنت آئی, ان کے چہرے جو جل گئے, ان کا وجود جو سیاہ ہو گیا. ہمارے پاس تاریخ میں واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے قاتلین حسین کے جو صرف سپورٹرز تھے, سائلنٹ سپورٹرز تھے, ان پر رسول نے آ کر لعنت بھیجی, نفرین بھیجی, اور وہ جب تک زندہ رہے وہ جہنم کی آگ میں اس دنیا میں بھی جلتے رہے. سو وی نو دیٹ کہ حسین نے جو اس وقت چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ آج ہمارے لیے گائیڈنس ہے. اور پھر دوسرا ریزن اس ٹاپک کو لینے کا کیا تھا, دوسرا ریزن اس بات کا تھا کہ سورہ بزاریات ایک آیت ہے جو کہ اکثر آپ جس کی تلاوت سنتی ہوگی, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مومنین کے لیے چیزوں کو دہراتے رہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے, کم از کم ایک پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ روایت بہت دفعہ پڑھ لی ہے, لیکن اس کو روایت کو بیان کرنے سے جھجکنا نہیں چاہیے اگر وہ موضوع سے میچ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں مومنین کے سامنے یاد دہانی کراتے رہیے, اس لیے کہ یاد دہانی مومن کے لیے نفع بخش ہے. اور obviously واقعی کربلا کو 1400 سال گزر چکے ہیں, تو اب کیا 1400 سال میں واقعات بدلے جا سکتے ہیں, نئے ایڈیشنز آ سکتے ہیں, نئی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. وہی پرانی باتیں ہیں جن کو امام حسین چاہتے ہیں کہ ہر سال آپ سنیں, ہر سال ان کو دوبارہ سے ری تھنک کریں, ہر سال اسی کے ذریعے سے اپنے عمل کو اور زیادہ گہرا اور زیادہ اس کے اندر ویٹ ایڈ کریں, تقویٰ کا, معرفت کا, پہچان کا سفر آپ کریں, تاکہ ہر عمر کا فرد, یہاں پہ کتنی عمر کے مختلف لوگ ہیں, لیکن ہر فرد جب پیام حسین کو سب سنتا ہے تو اس کو پھر ایک نئی اس کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے, اور وہ اس پیغام کو اپنی پرسنل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرتا ہے. اور یہی فاطمہ زہرا چاہتی تھی. جناب فاطمہ نے کیوں دعا دی تھی؟ ان لوگوں کو جو حسین کے غم میں روئیں گے. جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی, مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ نے بہت گریہ کیا, آپ بہت روئی تھی. تو بی بی فاطمہ نے پوچھا تھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہاں اس لیے کہ اس بیٹے کو, اس طرح سے تمہارے بچے کو کربلا کی سرزمین پہ تنہا کر کے بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے. کوئی بھی وہاں سنے گی تو وہ روئے گی, نہ کہ فاطمہ, وہ بھی حسین کی تھی, مقابل حسین جانتی تھی. پہلا تو شوق یہی تھا کہ اچھا جو جنت کا شہزادہ ہے اس کے ساتھ امت یہ سلوک کرے گی, اور آبویسلی زبان صداقت سے ہی بات آ رہی تھی. تو بی بی نے گریہ کا, بی بی نے کہا اچھا تو روئے گا کون, اس ظلم کے اوپر کون احتجاج کرے گا؟ آپ بھی نہیں ہوں گے, علی بھی نہیں ہوں گے, میں بھی نہیں ہوں گی, حسن بھی نہیں ہوں گی, تو میرے بچے کی مظلومیت کا کوئی رونے والا نہیں. تو رسول نے کہا تھا نہیں, اللہ کوئی قوم پیدا کرے گا جس کے مرد تمہارے مردوں پر, جن کی عورتیں تمہاری عورتوں پر, جن کے بچے تمہاری بچوں پر روئیں گے, دیا کر.
تو بیوی نے اس وقت دعا کی تھی. اور کیا دعا تھی وہ, اتنی خوبصورت دعا ہے, اتنی خوبصورت دعا ہے کہ یقین کیجیے جب اپنے گناہوں کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے نا, اور لگتا ہے کہ یہ چہرہ لے کر تو اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہ ہو پائیں, تو بیوی کی یہ دعا ہمیں سہارا دیتی. بیوی نے کہا کہ اچھا بابا میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے حسین پہ گریہ کرنے والوں کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ آخری عزادار حسین جنت میں نہیں جائے گا, میں اندر نہیں جاؤں. تو یہ کتنی بڑی بیوی کی ہمارے لیے بلیسنگ ہے, جو ہمیں اس واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے. آپ خود سوچیے نا, آپ کتنی اسٹرگل کر کے یہاں آئی ہیں. اس موسم میں کوئی آپ سے کہتا آپ جاتی کبھی نہ نہیں کرتی, لیکن غم حسین, کشش حسین آپ کو ہر جگہ کھینچ لاتی ہے. تو وہ جو 3 نقطے, اس میں سے ایک نقطہ تو میں بیان ہی کر چکی کہ یہ عصر عاشور یا صبح عاشور, جو بھی آپ اس کو عزوم کر لیں, وہ صبح سے لے کر 4 جو پہر گزرے تھے عاشور کے, وہ اپنے اندر اتنی میننگ لیے ہوئے تھے. ان کی اہمیت میری اور آپ کی لائف میں کیا ہے, تو پہلے تو ہم اس پوائنٹ کو دیکھیں گے. اس کے بعد پھر دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آج اس موضوع کو جو منتخب کیا کہ اس میں پورے ہفتے ہم کون کون سے مختلف مسائل کو لے کر آئیں گے, تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ موضوع ہمارے دلچسپ ہے کہ نہیں. بعض اوقات ہمیں کسی ظاہر کی چیزیں نہیں انٹرسٹ کرتی تو ہم نہیں سنتے, لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے آگے کیا سننا ہے, تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے فیض اٹھانے کے لیے آئیں. تیسرا موضوع کیا ہے؟ تیسرا موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ میں خود اس ایج میں جا چکی ہوں جہاں کہ یہ موضوع بہت اٹریکٹ کرتا ہے, اور وہ ہے ہاؤ ٹو بیوٹیفائی یور سیلف. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ایج ڈیفائن, میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اس سے کون سا ایسا پلان ہے جو ہم 9 دنوں میں اپلائی کریں گے. اور جب 9 دنوں میں اپلائی کریں گے, تو آپ نے وہ سنا ہے نا 7 ڈے پونڈس کا بیوٹی پلان, میں آپ کو 9 ڈیز بیوٹی پلان بتاؤں گی. اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ ان سائڈ آؤٹ دمکنے لگے حسین کے ساتھ, حسین کے صدقے میں آپ اس چیز سے گزر جائیں گی, اس پروسیس سے گزر جائیں گی جس سے حسین گزرے تھے. آبویسلی حسین کا مقام بہت بلند ہے, ہم تو خاک بھی نہیں ان کے پاؤں کی, لیکن آپ ایک جملہ تاریخ میں سنتی ہوں گی کہ حسین کے اوپر جیسے جیسے مصیبت گزر رہی تھی, جیسے جیسے پیاس بڑھ رہی تھی, جیسے جیسے جسم کا خون بہتا جا رہا تھا, جیسے جیسے جسم کمزور ہو رہا تھا حسین کا, ویسے ویسے حسین کے چہرے کی دمک بڑھ رہی, ویسے ویسے حسین کے چہرے پہ جو گلو تھا وہ اتنا زیادہ برائٹ ہوتا جا رہا تھا کہ لکھنے والے لکھتے ہوں, یہ دشمن نے لکھا ہے کہ سورج سے زیادہ تیز روشنی حسین کے چہرے سے ظاہر ہوئی. تو حسین نے ایسا کیا کیا کہ حسین نے اس کمزور ترین جسمانی طور سے, جو کمزور ترین وقت تھا اس وقت, حسین روحانی طور پہ سب سے زیادہ ریڈینٹ تھے. اور حسین نے یاد رکھیے گا ایک پوائنٹ, جب بھی مسائل سنے امام حسین کے ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین نے کوئی عمل اتنا سا بھی ایسا نہیں کیا جو انہوں نے ماڈل نہ کیا ہو اپنے فالوورز کے لیے, اپنے بابا کے شیعوں کے لیے. انہوں نے ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ, ایک ایک ایکشن ان کا ماڈل تھا کہ دیکھو تم لوگ اپنے اپنے وقتوں میں, اپنی اپنی صدیوں میں, اپنے اپنے ایرا میں جن مسائل سے, جن چیلنجز سے گزرو گے, اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے میں نے صرف 2 پہر میں وہ سب سہ لیا. بخدا یہ صرف حسین کا کمال ہے کہ حسین نے اتنی مصیبتیں جس کو میں اور آپ 10 دن میں نہیں بیان کر سکتے. میں اگر آپ سے کہوں نا کہ میں روز بیٹھ کے مسائل امام حسین آپ کے سامنے بیان کروں گی, آپ یقین کریں آخری دن میں یہی کہوں گی اور آپ بھی یہی جانیں گی کہ یہ تو صرف ایک جھلک تھی حسین کے غموں کی کہ جو ہم نے سنی. تو حسین کا دل کیسا, کیا کیا برداشت کر دیا, اور یہ سب کیوں کیا حسین نے, کس کی خاطر کیا. کیا حسین کو حکومت ملنے والی تھی, کیا حسین کے پاس خلافت آنے والی تھی, کیا حسین کی جاگیر میں اضافہ ہوا ہے؟ فقط اللہ کی محبت.
فقط اللہ کی محبت میں حسین نے وہ کارنامے انجام دیے. میں نے آپ سے کہا تھا نا, میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ٹاپک کیوں رکھا ہے. یہ ٹاپک اسی لیے رکھا ہے کہ دنیا کا پوری ہیومن ہسٹری آپ دیکھ لیجیے, اور ہیومن ہسٹری میں جتنی میری نالج ہے اس سے کہیں زیادہ ان بچیوں کی نالج ہے, اس لیے کہ یہ جانتی ہے کہ کس سینچری میں کیا ہوا ہے. مجھے کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دیجیے ہیومن ہسٹری کا کہ جب وہ کوئی بہت ہی خاص ایونٹ ہوا ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس ایونٹ نے پیراڈائم شفٹ کر لی. پیراڈائم شفٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ ساز واقعہ ہو گیا, ایک ایسا حادثہ ہو گیا کہ جو زمانہ چلا آ رہا تھا اس کا دھارا مڑ گیا. ٹھیک ہے نا, ایسے بہت واقعات ہیں, آپ انگلی پہ گن سکتی ہیں. فرینچ ریولیوشن ہو یا ایران کا ریولیوشن ہو, یا آپ ٹرین کی ایجاد لے آئیے, یا آپ پہیے کی ایجاد لے, کچھ بھی لے آئیے. دیز آر آل وہ چینج دی ڈائریکشن آف دا کورس آف ہسٹری, رائٹ. بہت سے واقعات گزرے, اس میں بہت سے واقعات ایسے جو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھے, انسان ان سے سنبھل نہیں پایا. آپ کے ناگاساکی اور ہیروشیما کو دیکھ لیجیے, آپ ابھی دیکھ لیجیے یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کا, جس میں پوری دنیا آنکھ بند کیے کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ حادثے ہیں نا, یہ دل کو جھنجھوڑ دینے والے حادثے. ان تمام تر کی لسٹ اپنے سامنے رکھیے جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے, اور اس کے بعد اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ یہ واقعے جب بھی پیش آئے, اور ظاہر بہت ہی ان کا اثر, ان کا امپیکٹ بہت ہی لانگ لاسٹنگ رہا, لیکن کبھی 10 مہینے, کبھی 10 سال, کبھی 100 سال بعد یہ واقعات ہمیشہ وقتی گرد میں چھپ جاتے ہیں. بعض کے دن بھی منائے جاتے ہیں, اینیورسریز بھی ہوتی ہیں, لیکن کیا وہ واقعات اسی طریقے سے آب و تاب کے ساتھ ہیومن کورس کو گائیڈ کر رہے ہوتے؟ فقط ایک واقعہ کربلا ہے, فقط اونلی ایک واقعہ کربلا ہے کہ جس نے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے وہ انہانس ہو رہا ہے. جیسے جیسے وقت میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے, جبر بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے آپ دیکھیے کہ مائنورٹیز میں مائنورٹیز بنتی چلی جا رہی ہے, ویسے ویسے آپ حسین کے سلوگن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. حیدری نعرے بلند تر صلوات. اقبال کا ایک شعر ہے جو اس چیز کے اوپر بہت ہی زیادہ, جو میں آپ کے سامنے جملہ اپنا عرض کر رہی تھی, آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر آپ یہ شعر سن لیں گے. بڑا سادہ سا شعر ہے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیر, حقیقت ریالٹی, الٹیمیٹ ریالٹی. حقیقت ابدی ہمیشہ سے ایک ہی حقیقت ہے, کوئی چینجز نہیں آئی. حقیقت ابدی ہے مقام شبیر. زمانہ کتنی ہی کروٹیں بدلے گا, زمانہ کتنی ہی حادثوں سے گزرے گا, کتنی حکومتیں آئیں گی جائیں گی, کتنے ہی لوگ پیدا ہوں گے مر جائیں گے, لیکن جو شبیر کا مقام ہے نا کبھی نہیں بدلے گا. جو ہے, جو اللہ نے اس کو مقام دے دیا وہ کبھی نہیں بدلے گا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی. یہ جتنے شیطان کے چیلے ہیں یہ نئے نئے حربے لے کر آ رہے ہیں حق کو چھپانے کے لیے, حق کو دبانے کے لیے, حق کے اوپر گرد ڈالنے کے لیے. لیکن جو مقام شبیری ہے اس کے پیرالل صرف ایک چیز آئے گی, اور وہ ہے ظہور مہدی. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیوں میرے اور آپ کے لیے اہم ہے؟ اس لیے میرے اور آپ کے لیے اس کے لیے آمادہ رہنا, اس کے لیے سوچنا, اس کے لیے مستقل غور و خوض کرنا, اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا, تیار کرنا, اپنے روز و شب میں وہ چیزیں لے کر آنا, وہ وظیفے کرنا. وظیفے سے میرا مطلب صرف تسبیح نہیں ہے, بلکہ تسبیح سمیت دوسری عبادتیں ہیں, اور اس میں سب سے ضروری چیز آپ کا تھاٹ پروسیس ہے کہ اسے امام مہدی سے زیادہ قریب تر کرنا. بس ایک یہی چیز ہے جو اس کو کنیکشن کو زندہ رکھے ہوئے ہے. آپ
ہر گزرتے سال دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی بچی سے بھی کہہ رہی ہوں، بڑوں کی تو بات جانے دیجیے، ایک چھوٹی سی بچی بھی اگر اپنے پچھلے 3 4 5 سال میں صرف جا کے یہ ٹائپ کرے کہ 4 سال پہلے عاشور پہ یا چہلم پہ امام حسین کو سلام کرنے والوں کی تعداد کیا تھی، کتنے تھے، صرف کاؤنٹنگ دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ 4 سال کا گراف بنائے تو اس کو لگے گا کہ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، ہر سال امام کے جان نثار، امام کی خدمت میں سلام دینے والے تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، اور کاش ہم بھی ان جیسے ہو جائیں کہ اگر وہ ایک بار چہلم پہ چلے جاتے ہیں مولا کو سلام کرنے، جو کہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہے، سب سے زیادہ رش، سب سے زیادہ ساری جتنی لاجسٹکس ہوتی ہیں، جتنے بھی پرابلمس ہوتے ہیں وہ اس وقت انٹینس ہوتے ہیں نا، لیکن پھر وہ ہر سال جانے کو تیار ہے، اور وہ پورا سال پلاننگ کرتے رہتے کہ کس طریقے سے ہم اس طرح کے اپنے لیے پروویژنز بنا لیں کہ ہم پھر اگلے سال امام کے پاس جائیں۔ یہ کیا تڑپ ہے، یہ آپ کی تلاش ہے، یہ مہدی کے ساتھ لبیک کہہ کے شامل ہونے کی جستجو ہے کہ آج حسین کی خدمت میں پہنچیں گے، 80 میل تک پیدل چلے جا رہے ہیں، بے سر و سامانی میں چلے جا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کھانا پینا ساتھ لے کر چلتے ہوئے؟ آپ کہیں کھانا پینا تو وہاں بہت مل رہا ہوتا ہے، بالکل مل رہا ہوتا ہے، آپ کو پیزا چاہیے وہ بھی مل جائے گا، برگر چاہیے وہ بھی مل جائے گا، لیکن چلنے میں جو پاؤں دکھتے ہیں، جو چھالے ہوتے ہیں، جو حال سے بے حال ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی دوبارہ وہ کرنا چاہے گا؟ حسین کی چاہت میں سب وہ کرنا چاہتے ہیں، بار بار کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ حسین پیام حیات دیتے ہیں، حسین پیام زندگی دیتے ہیں، حسین زندگی میں مقصد عطا کرتے ہیں، حسین زندگی میں آپ کو وہ گولز دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگ جاتے ہیں بڑی بڑی آرزویں کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے جو مانگو گے مل جائے گا، اور ملتا بھی ہے۔ لوگوں کے برسوں کے اٹکے ہوئے مسئلے ایک وقت میں حل ہو جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے جو سب سے بڑی تڑپ ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے، میں کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتی، لیکن میں جو تڑپ، وہ لگن نظر آتی ہے، آپ سب کو نظر آتی ہے، اس سے فقط ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس دنیا میں حق نافذ ہو جائے، اس دنیا میں عدل آ جائے، اس دنیا میں ظلم ختم ہو جائے، اس دنیا میں کوئی ایسا اسپرچول لیڈر، ایسا ڈیوینٹی کی طرف سے اپوائنٹڈ گائیڈ آ جائے جو دنیا کو خوبصورت بنا دے، جنت سے جانے سے پہلے جنت ارضی نظر آ جائے۔ اگر حسین کا بیٹا آ گیا اور اس نے قیام کیا، اور اس کے قیام میں میں اور آپ شامل ہو گئے، کسی بھی کیپیسٹی میں شامل ہو گئے، ہم تو 313 کی آرزو بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے اپنی، میں لفظ کہوں گی اچھا نہیں ہے، اپنی اوقات کم از کم میں جانتی ہوں، کتنے گناہ گاروں کتنی جلدی سلپ کرتے ہیں گناہ کی، اتنی جلدی ہمیں دنیا کھینچتی ہے، لیکن حسین کی اگر ایک دفعہ لشکر میں شامل ہو گئے تو آپ کو گل بھی کامیاب نظر آتا ہے، آپ کو غلام جون بھی نظر آ جاتا ہے، آپ کو کنیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں، آپ کو بہت سے کردار نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ تو یہ جو بار بار غم حسین کی تازگی ہے جو آپ کے دلوں کو گرماتی ہے، میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک حدیث کوٹ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ غم حسین ایک حرارت ہے، حرارت کس کو کہتے ہیں؟ ہیٹ کو کہتے ہیں۔ ہیٹ کو اگر آپ دوسرے لفظ میں ٹرانسفر کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ انرجی۔ غم حسین، غم کیا کرتا ہے؟ مزمحل کر دیتا ہے، ڈاؤن کر دیتا ہے۔ انگریزی کا لفظ بتائیے کیا سب سے زیادہ کامن سمجھ میں آ جائے گا بچوں کے؟ ڈپریس کر دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے۔ یہ فقط غم حسین ہے جو آپ کو انرجائز کر دیتا ہے، آپ کی اسپرچویلٹی ہائی ہو جاتی ہے، آپ پھر فوراً سے کام کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ آپ سے ایک لنچ کرنے کہا جائے سادہ دنوں میں اور کہا جائے آپ شام کو بھی جائیے ڈنر پر، آپ کہیں گی نا بابا ایک کر کے بہت ہے، بس اب تھک گئے۔ یہ دوسری تیسری مجلس میں تو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، کہاں سے طاقت آ رہی؟
غم حسین سے. غم حسین حرارت ہے. سرکار نے فرما دیا جو مومنوں کے دل کو قیامت تک گرماتا رہے گا, یعنی ان کے سامنے وہ ہائی پیڈسٹل رکھتا رہے گا جس تک ان کو پہنچنا ہے. اور وہ ہائیسٹ پیڈسٹل کیا ہے کہ حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, حسین کے جو اصول تھے ان کو سمجھ لیں اور حسین کے اصول پر اپنی زندگی ختم کر دیں. اب میں جلدی اپنے آپ موضوع کو ریپ اپ کر دوں, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ عصر, میں بچوں سے کہوں گی آج جا کے اس کا ٹرانسلیشن ضرور دیکھیں. سورہ والعصر 4 آیات ہیں فقط. اور اس سورے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ سورہ نازل کی ہے, تمام تر علماء اور ان کے اوپر معصومین یہ کہتے ہیں کہ پوری ہیومن لائف, جو بھی ہیومن ایرا ہے, جو بھی یہ بنی آدم ہیں, ان تمام کی سب کی زندگی کو نچوڑ کر اگر بالکل چھوٹے سے کوزے میں رکھا جائے تو وہ سورہ عصر. کیا چیزیں ہیں اس کے اندر؟ پورا کربلا ہے اس کے اندر. والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا زمانے کی قسم کھا رہا ہے. کون سے زمانے؟ یہ آدم کا زمانہ. کون سا زمانہ؟ نبی کا زمانہ. کون سا زمانہ؟ حسین کا وقت عصر ذبح ہو جانا. والعصر ان الانسان. پوری ہیومن ہسٹری میں اگر کوئی چیز اللہ کو قسم کے لیے نظر آ رہی ہے وردی, تو وہ عصر کا ٹائم ہے, وہ وقت ہے, وہ زمانہ ہے. اللہ کہہ رہے زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی انسان فائدے میں نہیں ہے, سب کے سب لاس میں ہے. فقط 4 لوگوں کی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے کیا کیا, عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور صبر کرنے کی وصیت کرتے رہے. میرا اور آپ کا 10 دن میں کیا ایجنڈا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اپنے سوشل سسٹم میں, جو بھی ہے سرکل سوشل سسٹم. اب وہ 200-250 کا ہے, یہ وہ خالی 5 لوگوں کا ہے. یہ آپ کی مجلس کیا ہوتی ہے؟ سوشل سسٹم ہے نا. کیا آپ کچھ لوگوں کو انوائٹ کرتی ہیں نام حسین, اور وہ لوگ آ نہیں جاتے ہیں, سارا سال نہیں آئیں گے, حسین کے نام پہ آ جائیں گے, اور آپ پیام حق دیتی ہیں. قسم ہے اس وقت کی جو حسین کا تھا, جس وقت حسین نے اپنا سر دیا تھا, اور جب حسین سر کٹا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں, میں کامیاب ہو گیا. لیکن کامیابی کے لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے میں کامیاب ہو گیا, بلکہ کہہ رہے تھے بار الہا تیری راہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, بھوکا پیاسا آ رہا ہوں, اور تجھ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر میرے جسم کے 1000 بار ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی تیری محبت کم نہیں. یہ وہ جذبہ لافانی تھا حسین کا, یہ قربانی تھی, یہ عبودیت کی معراج تھی, یہ صبر کی تلقین تھی, یہ حق پر قیام تھا, یہ عمل صالح کی انتہا تھی کہ حسین زیر خنجر بھی اللہ کو یاد کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے پھر زندگی ملے گی, پھر یہی کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اللہ کو پہچان لیا تھا. بس یہی پہچان مجھے اور آپ کو اپنے دل میں لانی ہے. اب چاہے فلسطین کا ایشو ریزالو کرنا ہو یا کسی کیپیسٹی میں آپ کو کسی کا ساتھ دینا ہو, لیکن اس وقت حسینی کو دیکھنا ہے. اگر آپ حسین کو ماضی پاسٹ ہسٹری نہیں بنا چکی, اگر حسین کو ہسٹری بنا دیا تو آئیے ماتم کیجیے, ثواب لیجیے, چلی جائیے. لیکن اگر حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین زندہ ہے, مجھے پوری تاریخ میں حسین سے زیادہ کیرسمیٹک پرسنالٹی دکھا دیجیے, ان کے نانا سمیت. ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا, لیکن ان سے زیادہ اٹریکشن. رسول کی رسالت پر لوگ آتے ہیں اور دیوانہ وار آتے ہیں, لیکن آپ جتنے نان مسلمز کو حسین کے اس قافلے میں شامل ہوتے دیکھیں گی, اور پوری آگہی کے ساتھ, پوری کلیئرٹی کے ساتھ, اس لیے کہ جو حسین نے کارنامہ کیا تھا نا, وہ کوئی کبھی اس کا اتنا عشر بھی نہیں کر سکا. صرف ابراہیم نے 3 اسٹیپس لیے تھے,
تو ابراہیم کو کیا مقام مل گیا تھا, اور حسین نے تو وہ سارے آخر تک لے لیے, تو حسین کو کیا اللہ عزیز نہیں کرے گا. عزیزوں, ہماری گفتگو انشاءاللہ اگلے 8 دن بھی یہی ہوگی. میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو پورا اوور ویو نہیں دے سکتی سبجیکٹس کا, لیکن میرا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے بھی مسائل بھی پڑھنے ہیں, لیکن یقین جانیے ہماری ساری باتیں جو بھی ہوں گی, جو بھی ہماری چھوٹی بہت تھوڑی بہت علم ہے, عقل ہے, الفاظ ہیں, تو صرف امام حسین و حضرت امام زمانہ صاحب الزمانہ کے گرد ہوں گی. اور کس حوالے سے ہوں گی؟ اس حوالے سے ہوں گی کہ میرا اور آپ کا رول کیا ہے. ظاہر وہ ہستیاں تو بہت بڑی ہیں, معصوم ہیں, بلند ہیں, ہم کہاں ان تک پہنچ سکتے, لیکن یاد رکھیے اللہ نے ان کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم ان کو دیکھیں اور اپنی اپنی لائف میں پلگ ان کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے کام ہوتے ہیں نا, یا کبھی والنٹیئر کر رہی ہیں, کبھی جا کے کہیں کوئی سروس دے رہی ہیں, کہیں فرش عزا بچھا رہی ہیں, کہیں بلڈ ڈونیٹ کر رہی ہیں, کبھی حسین کی سروسز میں جا رہی, جو بھی آپ کرتی ہیں یہ سب آپ جہاد کر رہی ہیں, یاد رکھیں. اور اس جہاد کا گواہ کون ہے؟ اس جہاد کے وٹنس آپ کے پاس سرکار رسول خدا سے لے کر امام زمانہ تک ہیں. آپ کا ایک ایک اسٹیپ واچ ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب حسین کے لیے کچھ کرو تو بغیر صلے کی غرض سے کرو, نہ شہرت, نہ پاور, نہ کوئی نام, نہ کوئی نمود. جو بھی رول ملے آپ کو, اس رول میں جا کر حسین کو سروس دیجئے. اور یہ اتنی بڑی بات ہے, آپ کو یہ پوری مجلس کے جتنا بھی بڑا یہ سیٹ اپ ہے, مجھے اس میں سب سے چھوٹا کام بتائیے کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں. Before I go to مسائل, مجلس ہے, مجلس میں بہت سارے کام ہوتے ہیں نا, آپ کو سب سے معمولی کام کیا لگتا ہے؟ ویکیوم کرنا, پانی پلانا, شوز سیدھے کرنا. اس پر تو کوئی توجہ نہیں ہے. اب کل جب ہمارا مشن پورا ہوگا پھر کہیے گا اس کو. یہ معمولی کام ہے نا, میں آپ کو کتنی روایتیں بتا سکتی ہوں کہ اس معمولی کام کی گواہی کون دے رہا ہوتا ہے. میں نے ہر سال ایک واقعہ کوٹ کیا ہے کہ جو مسجد کے باہر کوڑا پھینکا جا رہا تھا اندھیرے میں, وہاں نہ صرف امام زمانہ کھڑے ہوئے تھے بلکہ امام زمانہ نے نام لے کر سلام کہلوایا تھا. اپنے اس دوست کو سلام کہو جو رات کے اندھیرے میں کوڑا باہر پھینک رہا. اس سے زیادہ معمولی کام جوتے سیدھے کرنا. یہ جوتے سیدھا کرنا لوگ بہت برا مانتے ہیں, لیکن یہ روایت ہے. میں یہ نہیں کہتی خدا نہ کرے کہ کوئی معصوم سیدھے کرتا ہے, لیکن یہ روایتوں میں ایک نہیں, بڑی اسٹیبلش روایتوں میں موجود ہے کہ وہ مقام جو سب سے آخر کا مقام ہوتا ہے, ظاہر سب سے آخری مقام پہ جوتے اتارے جاتے ہیں نا, وہاں پر امام علی ابن الحسین سید سجاد پہرا دے رہے ہوتے ہیں اور 2 کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ بہت لوگ آپ کی کہتے ہیں روایت نہ پڑھا کیجیے, لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جب امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کے لیے تو اندر مسند بچھی تھی, آپ آئے نہیں, زہری تھا جو کہ بہت ہی آتھینٹک ہے, اور وہ اس وقت امام کا چیف جسٹس تھا, اور امام کی اپوزٹ پارٹی چیف جسٹس کہاں سے بنا تھا؟ ظاہر یزیدیوں نے بنایا تھا نا. اس نے امام کو انوائٹ کیا تھا اپنے بیٹے کی شادی میں. امام نہیں گئے تھے, کسی شادی میں نہیں جاتے تھے. جب اس نے بہت اصرار کیا تو امام نے کہا کہ میں بابا کی شہادت کے بعد کل نہیں جاتا ہوں کسی خوشی کی تقریب میں سوائے اپنے بابا کی مجلس کے. اس نے کہا میں مجلس کروں گا, نکاح سے پہلے مجلس ہوگی. اس نے مجلس کی, مسند بچھائی, امام کا ویٹ کرتا رہا, امام نہیں جائے. سب کو خدا حافظ کہنے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو تو دیکھا امام باہر کھڑے ہیں. اس نے کہا میرے مولا آپ آج دیر ہو گئی, خبر نہیں, جو وقت تو نے دیا تھا اس پر آ گیا. مولا آپ اندر کیوں نہیں آئے, میں تو انتظار کر رہا. کہا یہ پہلی میں نے مجلس اپنے بابا کی دیکھی ہے جو میرے گھر کے باہر ہے. بس میں یہاں 2 وجہ سے ٹھہر گیا. ایک تو اس لیے کہ اندر میں نے دیکھا میرے جد رسول خدا بیٹھے ہیں, پرسا لے رہے ہیں. پھر میں نے اپنے بابا کو دیکھا, پھر میں نے اپنی جدہ کو دیکھا, اپنے دادا کو دیکھا, اپنی دادی کو دیکھا, اور
अब इतनी बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में मैं अंदर नहीं आ सकता। और दूसरी वजह अंदर न आने की ये है ज़हरी कि मैं दुआ कर रहा हूँ आने वालों के लिए कि परवरदिगार जो अंदर मेरे बाबा में रो रहे हैं, परवरदिगार तू उनके गमों को दूर कर दे, परवरदिगार आतिशे जहन्नुम को उनके लिए हराम कर दे, परवरदिगार इनकी दुखों को तकलीफों को दूर कर दे। अजीजों, मैं अपने लफ्ज में आपको बता नहीं सकती कि जब से आप घर की नियत से मजलिस की नियत से निकलनी है या अपने घर में मजलिस करने की सोचती है, आप पे कितनी हस्तियों का साया हो जाता है, कितनी हस्तियां आपकी मदद कर रही होती हैं, आपको लगता है तवर्रुक आप बना रही है। खुदा आपके हाथ में शहजादी का हाथ होता है, आपको लगता है मैं अपने पैसे जमा कर रही हूँ ताकि मैं मजलिस हुसैन करूंगी, वहां पर अली मुर्तजा का हाथ होता है कि इतनी बरकत आए कि मेरे बेटे का गम मनाया जा सके। हाँ अजीजों, आज पहला दिन है, दुआ करो मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे रसूल, उनको वास्ता दो उनके बेटे हुसैन का। ऐ मेरे मौला बहुत गुनाहगार है, ऐ मेरे मौला कोई ना नेक अमल रखते हैं, ना कोई ऐसा पल्ले में है जिसको पेश कर सके सिवाय आंसुओं के, सिवाय इस खुलूस के जो हुसैन के ये तड़प दिल में है। मेरे मौला बस इसके सत्ते में हमें अपनी शिफा दे दीजिएगा। हाँ अजीजों, बस दो जुमले मसाइब के। आज वो दिन था, आज वो दिन है कि जब हम मदीने से रुखसत का हाल पढ़ते हैं। सुबह से आप जनाब सुगरा के मसाइल सुन रही होंगी, मैं आपको सिर्फ एक रिवायत बयान करूंगी। हुसैन के अपने दिल पे क्या गुजर रही थी जब हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे थे। तारीख कहती है जैसे ही जाने का इरादा किया, वहाँ अब्बास और ज़ैनब तो इंतजाम कर रहे हैं निकलने का, यहाँ मौला मस्जिद नबवी में नाना की कब्र पर आए। और तारीख कहती है 2 बार आए, एक ही रात में 2 बार आए। जब पहली बार आए हैं तो कैसे आए, नमाज पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर कहा कि ये मशले गुल कर दो, यानी वहाँ जो लाइट्स लगी थी उनको बंद करवा दिया। और इमाम ने कहा अब सब तुम बाहर चले जाओ, मैं अकेले में राज़ो न्याज करूंगा। अब जाहिर उसकी कोई गवाही नहीं, बस ये नजर आते जो बाहर से लोग देख रहे थे कि हुसैन ने अपने आप को नाना की कब्र पे इस तरह से गिरा दिया जैसे कोई छोटा बच्चा। कोई छोटा बच्चा किसी की आगोश में गिर के अपने दर्द की शिकायत करता है। अरे हुसैन क्या राज़ो न्याज़ कहते रहे, किसी की समझ में ना आए, बस हुसैन तड़पते रहे। और उसके बाद फिर हुसैन उसी आलम में रोते रोते सो गए। कुछ देर बाद आँख खुली, इमाम हुसैन वापस आ गए, अपने घर आए, इंतजामात को देख गए। एक बार फिर दिल बेचैन हुआ। तारीख कहती है अब फिर दौड़ते हुए मस्जिद नबवी में कब्र रसूल तक गए। और अब की बार जब जा रहे थे तो तारीख कहती है नंगे पैर ऐसे दौड़ते हुए जा रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा जाता है पनाह हासिल करने के लिए। और उसके बाद तावीज़ कब्र से लिपट के कहते हैं ऐ नाना, ये देखिए ये उम्मत है आपकी, आपने मुझे इनकी हिदायत के लिए छोड़ा था, इन्होंने मेरी हिफाजत नहीं की और अब मुझे आपकी कब्र से जुदा होना है। नाना क्या ये मुमकिन नहीं है, बस आखिरी जुमला आप कहते हैं नाना क्या ये मुमकिन नहीं है कि आपकी कब्र खुले और आप मुझे अपने सीने पे लिटा के यहीं रख ले। और ज़दारो जब ये रिवायत पढ़ती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे मेरा वो हुसैन जिसकी शुजाअत पे सलाम, आज नाना के सामने कैसे छोटे बच्चे की तरह से बेपनाह। परवरदिगार आलम तुझे इमाम हुसैन की उस बेचैनी का वास्ता,
ہمیں ان کے مقصد سے آگہی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں جد حسین کا. اے سرکار آپ کو واسطہ ہے اپنے رب کا, ہمیں امام زمانہ سے مخلص فرما دیجئے. اے میرے مولا یہ ایام ازاں یہ آنسو ہمارے ضمیر کو جگا دے, ہمارے دل سے وہ گناہ کی کثافت دور کر دے جس نے ہمیں عمل میں کم کیا ہوا ہے, اور ہمیں امام وقت کے ناصروں میں شامل فرما دے. اللہ لعنت باللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.